نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهي آمين۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 5 سورت النساء ہی پڑھ رہے ہیں۔ پارہ نمبر 5 سورت النساء کی آیت نمبر 43 سے آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 43 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے لیے احکامات ہیں، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی یا ایہا الذین آمنو کی آیات آتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ مومنوں سے خطاب کرتے ہیں، خاص طور پہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور کچھ احکامات ہوتے ہیں، کچھ امر و نواہی ہوتے ہیں۔ تو ان آیات پر میں نے پہلے بھی جیسے آپ سے کہا کہ زیادہ متوجہ ہونے کی اور متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دے رہے ہیں تو ہم نے سمینا و اطانا کا رویہ رکھتے ہوئے سننا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور ایسی آیات کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے احکامات پر جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص حکم دے رہے ہیں، کچھ خاص احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ نماز سے متعلق حکم ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب تک نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، سب سے پہلے کہ نماز کے قریب نہ جانا اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب یہ کیا مراد ہے اس سے؟ یہ دراصل آیت جو ہے نا، یہ حرمت، شراب کی حرمت کی بتدریج احکام نازل ہونے کی دوسری کڑی میں کے سلسلے میں یہ آیت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو ایک دم حرام نہیں کیا تھا، شراب کو جو ہے بتدریج حرام کیا گیا۔ پہلے اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی، پہلی آیت جو تھی وہ نازل ہوئی تھی سورۃ البقرہ میں 219 نمبر آیت میں، اور اس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ شراب اور جوا، کیونکہ وہاں ساتھ جوئے کی بھی بات کی گئی تھی کہ اس کے کچھ فائدے تو ہیں جو تمہیں نظر آتے ہیں دنیا میں، جس کی وجہ سے تم اٹریکٹ ہوتے ہو اس کی طرف، لیکن ان کے نقصانات جو ہیں وہ ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، یعنی نقصان زیادہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر حکم جو انسان کو دیا وہ اس کی اپنی بینیفٹ کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے، تو وہاں پر سب سے پہلے یہ کہہ کر روکا گیا، یعنی توجہ دلائی گئی کہ شراب کے اور جوئے کے نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر اس سلسلے میں یعنی شراب کی حرمت پر یہ جو دوسرا حکم نازل ہوا، اور کیا کہا گیا کہ جب نماز کی حالت میں ہو تو یا نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس بھی نہیں جانا۔ اب جب پہلا حکم نازل ہوا تھا تو چند محتاط صحابہ کرام نے اسی وقت شراب چھوڑ دی تھی، یعنی پہلا حکم آیا کہ اس میں تھوڑے نقصان ہے تو کیونکہ صحابہ کرام حریص ہوتے تھے نیکیوں کے، تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو سابقون، یعنی جیسے حکم آتا تھا وہ سابقون بننے کی کوشش کرتے تھے کہ میں نے فوراً اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو کس کا حکم تھا کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے؟ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم بھیجا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، فوراً شراب چھوڑ دی، گو کہ ابھی یہ باقاعدہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ حرام ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام نے چند نے اسی وقت چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ دیکھیں دور جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے شراب کی حرمت جو ہے نازل ہونے سے پہلے شراب جو ہے وہ پی جاتی تھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی پی جاتی تھی، یعنی جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے کچھ صحابہ کرام تو اس کا کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک حرام نہیں تھی تو پی جاتی تھی ان مجلسوں میں، اور اس کے علاوہ پچھلی شریعتوں میں بھی کیا تھا، ابھی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ واضح نہیں تھی دین ابراہیمی میں۔ تو اب کچھ صحابہ نے تو شراب چھوڑ دی تھی، اس کے بعد یہ دوسری آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى۔ تو جب یہ نازل ہوئی تو اس کے شان نزول جو ہے اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے، سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت علی سے کہ عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے لیے کھانا بنایا، یعنی یہ بھی ایک صحابی ہیں،
صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. تو انہوں نے ہمارے لیے کھانا بنایا اور ہمیں دعوت دی اور ہمیں شراب پلائی، کیونکہ دیکھیں وہ جب مجلسیں ہوتی تھی اس وقت شراب پی جاتی تھی. آج بھی دیکھیں جو بھی ڈرنکس ہوتے ہیں، کوئی مہمان آتے ہیں، گیسٹ آتے ہیں تو ہم ان کو سرو کرتے ہیں. تو اب جیسے چائے کا ہے یا کافی کا ہے یا کسی بھی چیز کا جو کھانے کے بعد پی جاتی ہے، قہوہ پیا جاتا ہے، اس وقت شراب بھی کیونکہ حرام نہیں تھی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا، صحابہ کرام کو دعوت پر بلایا، کھانا کھا لیا تو پھر شراب بھی پی جا رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، کیونکہ ماحول تھا، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، زیادہ شراب پی لی اور اس نے مدہوش کر دیا. اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، نماز کا حکم آ چکا تھا، نماز کے بارے میں جو فرضیت ہے وہ لاگو ہو چکی تھی. تو وہ کہتے ہیں حضرت علی ابن طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مجھے امام بنا دیا اور میں نے کیا پڑھا، جب نماز پڑھا رہے تھے اس حالت میں تو کیا کہتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. یعنی اب ان کو سمجھ ہی نہیں آئی اس نشے کی حالت میں کہ میں نے کہنا کیا ہے. یعنی سورت کافرون پڑھتے پڑھتے اس کا غلط مطلب جو کہ انتہائی غلط ہو سکتا ہے نا، تو انہوں نے یہ آیت جو ہے وہ پڑھی، اس طریقے سے پڑھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم اس حالت میں ہو، وَأَنْتُمْ سُكَارَى. یہاں پہ سکر کا لفظ آیا. اچھا، اس کے بعد جو تیسری آیت تھی جس میں باقاعدہ شراب سے منع کر دیا گیا، وہ سورت مائدہ کی آیت نمبر 90 سے اور 91 ہے، جس میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا. اور اس میں لفظ جو ہے نا خمر استعمال ہوا تھا، یہاں سکارا کی بات ہوئی ہے. اور سکارا جو ہے نا یہ نشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سکر نشے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس سے ہمیں کیا معلوم ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو الگ الگ طرح کے لفظ استعمال کر کے ہمیں اس کی تھوڑی اور زیادہ کوانٹٹی دونوں کی طرف نشاندہی کر دی. تو جو ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ شراب کی طرح ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہوتی. کوئی بھی نشاور، یعنی بذات خود. اب دیکھیں شراب کے کتنے سارے نام رکھ لیے گئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا باقاعدہ شراب تو حرام، حرام لفظ نہیں استعمال ہوا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ یعنی حکمت کے ساتھ بہت طریقوں سے بھی چیزوں کو حرام کہا ہے. اگر ایک لفظ جو ہے وہ باقاعدہ حرام نہیں لکھا ہوا، لیکن جب یہ سارے لفظ استعمال کر لیے، مختلف جگہ پر احکامات آ گئے تو یہ حرام ہے. اور حدیث اس کی صراحت سے وضاحت بیان کرتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شراب پیے گا اور شراب پینے والا، پلانے والا، نچوڑنے والا، اس کا کاروبار کرنے والا، حتیٰ کہ یہاں تک دیکھیں کہ دکان سے لا کر کسی جگہ پر پہنچانے والا، یہ سب جو ہیں برابر کے گناہگار ہیں. تو اب ہمیں کیا معلوم ہوا یہاں پہ سکارا اور خمر کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو بھی نشاور چیز ہے اس کی تھوڑی سی مقدار، کیونکہ علماء جو ہے نا پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ تھوڑی سی مقدار بھی ایسی چیز جس کی زیادہ مقدار انسان کو نشے کی حد تک لے جائے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، منع نہیں ہے، حرام ہے. تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری بہت ساری چیزیں جو یعنی کہ شراب کو تو ہم واقعی ایز اے مسلم حرام سمجھتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں نے آپ کے ساتھ ایک پوسٹ شیئر کی تھی جائفل کے بارے میں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے. یہ گھریلو مسالوں میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے گھر میں عام طور پہ جو گرم مسالے ہیں، خاص طور پہ بازار سے جو ہم پسے ہوئے لے کر آتے ہیں، اس میں بھی جائفل، کیونکہ آپ دیکھیں سعودی عرب میں باقاعدہ اس پر ایک پابندی ہے کہ اس کی یعنی اس کی کبھی کسی چیز میں ذرا سی کسی چیز میں شامل ہوئی ہو تو وہ اس کو منع نہیں کرتے. لیکن اگر جو ہے یعنی کیونکہ وہ اس چیز کی پرمیشن ملی ہوئی ہوتی ہے، تو لیکن علماء جو ہیں وہ صراحت سے کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ جائفل جو ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھیں، اس کے اوپر ریسرچ جب کی گئی ہے ریسرچ پیپرز میں، تو یہ بھی نشہ پیدا کرتی ہے. تو ہر ایسی چیز جو انسان کو یعنی نشہ کی طرف لے کر جائے وہ حرام ہے. اس سے عقل جو ہے، بلکہ جائفل کے بارے میں جب ریسرچ پڑھی، میں نے خود بھی پڑھی، تو اس میں بھی پتہ چلا کہ اس کے علاوہ صحت کے لیے وہ بہت زیادہ ہارمفل ہے. لیکن دیکھیں ہم کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، بہت سارے جو ہیں حدیث ہم تک نہیں پہنچی ہوتی، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے لا علمی میں ایسی چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی پتہ چل جائے تو اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی ضروری نہیں ہے شراب، قرآن میں نشہ آور چیز، اور علماء نے اس کی مزید جو ہے اس کی صراحت سے تفصیل کی بیان بھی کی ہے. احادیث بھی بتاتی ہیں کہ ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے.
کیونکہ نشے کی حالت بھی نیند کی غشی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس میں انسان کو کوئی کچھ نہیں پتا چلتا، اور بعض اوقات تو اپنے پرائے کی بھی پہچان نہیں ہوتی، کیونکہ شراب میں تو یہ ہے نا کہ وہ انسان کو انسانیت کے مرتبے سے بھی گرا دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان مغلظات بکنا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی غلط کام کا، زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اب پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کر کیا رہا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ دوسرا حکم تھا، اس میں باقاعدہ تو جو ہے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن ایک تاکید کی تھی، اور اس کے شان نزول بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ نے ایسے نماز پڑھ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ اگر ایسی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب دیکھیں اس میں نیند کی بھی ایسی قسم آتی ہے، آپ یہ دیکھیں بعض اوقات ہم انتہائی نیند میں ہوتے ہیں نا، نیند پوری نہیں ہوتی، یا بعض اوقات بہت زیادہ رات تک جاگتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بالکل فجر کے ٹائم نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ذرا سی دیر اچھا آپ سو کے اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اتنا نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں، اور بعض اوقات اس میں مسٹیک ہم سے ایسی ہو سکتی ہے۔ تو کیا ہے کہ اچھی طریقے سے نیند کو دور کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، وہ تو ارلی یعنی کہ سونے میں، اور کیونکہ ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ جلدی سونا جو ہے وہ صحت کے لیے، سائنس بھی اب اس پہ جو ہے مکمل ریسرچ کری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھا کرتے تھے نیند سے بیدار ہونے کے لیے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پہ ملا کرتے تھے، باقاعدہ نیند کو دور کیا کرتے تھے۔ وضو کریں تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، مزید انسان ہے شاش پہ شاش ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی بھی ایسی حالت ہو جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت کیا کریں کہ اگر نیند کی حالت میں تو نیند کو پہلے اچھی طرح دور کرنے کے تمام ذرائع استعمال کریں، پھر نماز کی طرف جائیں۔ اب اس آیت میں مزید حکم کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، یہاں پہ نماز کے قریب نہ جانے میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور حکم بھی دے رہے ہیں، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا۔ اب دیکھیں انسان جب غشی کی حالت میں تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا وضو بھی قائم تھا یا نہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کس ٹیک لگا کر انسان سو جاتا ہے، بعض اوقات اونگ آتی ہے تو اس میں وضو ختم کا جو ہے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسی اونگ جو آپ کو غفلت کی طرف لے جائے، یا ٹیک لگا کر آپ جو ہے آپ نے تھوڑی سی نیند پوری کر لی، تو اس وقت آپ کا وضو جو ہے وہ آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ غفلت کی حالت میں چلے گئے تھے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا وضو جو ہے وہ برقرار رہا کہ نہیں رہا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید، کیونکہ انسان کو ایسی نیند کی حالت میں، غشی کی حالت میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو وضو رہا، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو اس وقت مطلب مزید اس کے علاوہ وضو کی مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ ولا جنوبن الا عابر سبیل، یعنی اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تمہارا وضو نہ ہو، وضو نہیں ہے، تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو تم تب بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی جنوبی نہائے بغیر، یعنی غسل کیے بغیر، کیونکہ یہ حدث اکبر ہے، تو نہائے بغیر نماز کے قریب جائے، اللہ عابری سبیل، اللہ یہ کہ وہ راستہ طے کر رہا ہو، یعنی وہ مسافر ہو، حتیٰ تغتسلوا، اور اگر بیمار ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیمم کا حکم بھی جو ہے وہ نازل کر دیا تھا، وضو کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ناپاکی کی حالت ہے۔ اگر دیکھیں جنابت کی حالت کیا ہوتی ہے، جنابت جو ہے دو صورتوں میں لاحق ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ میاں بیوی یعنی کوئی ازدواجی تعلق قائم ہو، یا پھر دوسرا یہ کہ احتلام ہو جائے، جو کہ کسی کو جس کو سویٹ ڈریمز کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر احتلام ہو جائے نیند کی حالت میں، کسی اور حالت میں، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، جنابت کی حالت لاحق ہو جاتی ہے، اور وہاں پر غسل فرض ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جنبی اگر راستے میں ہو، مسافر ہو، تو کیا کرے، غسل کر لے، لیکن اگر غسل کے لیے پانی نہیں ہے، وہ مسافر ہے، تو پھر وہ وضو کرے۔ ایک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی دے رہے ہیں کہ ویسے تو غسل فرض ہو گیا تھا، لیکن اگر مسافر ہے راستے میں اور راستے میں پانی نہیں ہے، تو پھر ایسے موقع پہ کیا کرے گا، وہ تیمم کرے گا۔ اب دیکھیں پانی نہیں ملا تو ڈیفینیٹلی پانی ملے گا تو نہائے گا، پھر تو اس پہ غسل فرض ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے اگر پانی نہیں ہے اور جنابت کی حالت لاحق ہو گئی ہے تو پھر کیا کرے، تیمم کرے۔ اب جنابت کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ مرض کا ذکر بھی کر دیا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یعنی کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، تمام کنڈیشنز دے دی۔
جنابت وہ احتلام کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، بیمار ہو یعنی ایسی بیماری ہو جو پانی استعمال کرنے سے شدید ہو جائے گی اور جان جانے کا خطرہ ہے، حالت سفر میں ہو یعنی سفر کی حالت میں پانی نہیں مل رہا، کیونکہ آپ دیکھیں اب تو ہمیں راستے میں جگہ جگہ شاپس بنی ہوئی نظر آ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حکم جو ہے نا تا قیامت اور ہر انسان اور ہر خطے کے لیے آتا ہے، ہر مسلمان کے لیے آتا ہے، ہر خطے کے لیے۔ تو بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ صحرا ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سفر کیے جاتے تھے تو اونٹ قافلے چلتے تھے تو راستے میں پانی تک نہیں ہوتا تھا، کیونکہ عرب کی زمین ایک صحرائی زمین ہے۔ تو کیا کہا اگر حالت سفر میں ہو پانی نہ ملے، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یعنی واش روم سے ہو کر آیا ہے، ٹوائلٹ سے ہو کر آیا ہے، تو ظاہر ہے پھر بھی وضو کی ضرورت ہوگی لیکن پانی نہیں ہے۔ یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہے یعنی تم سفر میں تھے، بیویاں تمہارے ساتھ تھیں، تم نے کیا کیا جنابت کی حالت کو پہنچ گئے، ازدواجی کا تعلق قائم کر لیا لیکن پانی نہیں ملا پھر تمہیں، تو نماز نہیں چھوڑنی۔ یہاں پہ یہ آیت ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی ہے کہ ایسی صورت میں بھی نماز چھوڑی نہیں جائے گی، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، چاہے حدث اکبر ہے یا حدث اصغر ہے، چاہے وضو یا غسل، جو دونوں چیزیں فرض ہو گئی تھیں لیکن اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو تم نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پانی نہ ملے تو تم اپنے چہروں اور ہاتھ کا مسح کر لو، یعنی اسے تیمم کہا، اور نماز ادا کر لو، یقیناً اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہاں تیمم کا باقاعدہ حکم دے دیا گیا کہ جو ہے اگر ایسی کوئی کنڈیشن پیش آتی ہے اور ساری کنڈیشنز بتا دی گئیں تو کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے۔ تیمم کیا جاتا ہے پاک مٹی سے، کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی ہے نا، نماز نہیں چھوڑنی، نماز کا حکم جو ہے جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ اگر جنگ کی حالت میں تو کیسے نماز پڑھی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جو ساتھی ہیں جب میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا تھا تو کیسی انہوں نے نماز پڑھی تھی، کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی میرے ساتھ اور لوگ نہیں ہیں، مجھے ڈیفینڈ کون کرے گا، اللہ پر بھروسہ تھا نا۔ نماز کا وقت آیا تو انہوں نے وہ نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنی نماز بھی ادا کی، اسی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آسانی کر دی کہ مریض ہو، پانی تو ہے لیکن تم مریض ہو، پانی سے تمہارا مرض شدت پکڑ جائے گا، تم حالت سفر میں ہو، جنابت کی حالت ہو، رفع حاجت سے ہو کر آئے ہو، بیویوں کے ساتھ مباشرت کر لی ہے، کسی صورت میں بھی اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لینا ہے، کتنی آسانی ہے۔ اور پھر تیمم کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کیا بتایا، تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اب اس میں لمبی چوڑی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، اس کی مزید تفصیل نبی ہمیں احادیث سے پتہ چلے گی، وہ بھی ابھی آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں، لیکن یہاں پر دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہے، چہرے اور ہاتھ، بازو کی بات نہیں ہو رہی، ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اور اللہ نے کیا کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ تم کس مشکل میں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی انسان پر اس کی جو ہے حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اللہ کو پتہ ہے بشری کمزوریاں، اللہ نے اپنے بندے کو تخلیق کیا، اللہ جانتا ہے یہ کب کمزور ہوتا ہے اور کب اس کو مشکل پیش آ سکتی ہے، ساتھ ساتھ وہ آسانی بھی دینے والا ہے، حکم دیتا ہے تو اس میں آسانی بھی دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں طہارت کے کچھ احکام جو ہیں اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ نماز کے لیے طہارت فرض ہے، طہارت ہے پاکیزگی، ٹھیک ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو باطنی طہارت ہے اور ایک ظاہری طہارت ہے۔ باطنی یہ کہ انسان شرک سے پاک ہو، اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کافر اور مشرک کہاں نمازیں پڑھتے ہیں، مومن نماز پڑھتا ہے اس کا باطن پاک ہوتا ہے، لیکن پھر جو باطنی کی بات ظاہری طہارت کی بات ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ فرض ہے۔ لہٰذا عام حالت میں تو کیا ہوگا، وضو کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جنابت کی حالت میں کیا ہے، نماز سے پہلے پھر غسل فرض ہو جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی یہاں تک کہ انسان غسل کر لے، کیونکہ غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہ جنابت خواہ احتلام کی صورت میں ہو یا صحبت کی وجہ سے ہو، تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو وضو کے لیے یعنی جنبی کو پانی میسر نہیں آیا یا کسی بیمار کو، تو پھر کیا کرے، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں غزوہ بنی مستلق کے وقت وہ تھیں وہاں پر، جس کے بعد جو ہے فدق کا واقعہ بھی پیش آیا، اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ پر جو الزام بھی لگا دیا گیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ غزوہ بنی مستلق میں اپنی بہن اسما کا ہار عاریتن لے کر گئی اور ہار کہیں گر گیا۔
اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی غزوات میں ساتھ لے جایا کرتے تھے، کئی کئی دن کا سفر تھا، تو اس وقت حضرت عائشہ کو لے کر گئیں۔ اما عائشہ جو تھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی تھی اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب تھے، تو ان کی خاطر وہ سجنا سنورنا بھی چاہتی تھیں۔ ان کے پاس ہار نہیں، ان کو اپنی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار پسند تھا، تو انہوں نے ان سے کیا کیا، آریتن لے لیا کہ مجھے دے دو، واپس آ کر دے دوں گی۔ تو ہار جو تھا وہ راستے میں کہیں گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، اور پھر نماز کا وقت آ گیا، یعنی اب کیونکہ ان کی بھی آریتن لے کر آئی تھیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور انہوں نے کئی لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ پیچھے جا کر چیک کرو کہاں گر گیا۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، اور پھر وہاں پہ پانی نہیں تھا، لوگ باوضو نہیں تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ یہ والی آیت جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری جو ہے ہمیں سہولتیں دے دی ہیں، لیکن خاص شان نزول کیا ہے کہ اس وقت صحابہ کا وضو ہی نہیں تھا، پانی وہاں موجود نہیں تھا، اور وہ ہار تلاش کرنے میں ان کا کافی ٹائم نکل گیا، کسی ایسی جگہ ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، تو آیت نازل ہوئی اور سہولت دے دی گئی۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور وضو کے لیے پانی منگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور نماز کے لیے پھر اذان کہی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، یعنی پانی تھا تو خود بھی وضو کیا، صحابہ نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھ لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو ایک شخص کو علیحدہ بیٹھے ہوئے دیکھا، یعنی الگ سے بیٹھا ہوا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فلاں، یعنی اس کا نام لے کر، تمہیں کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکے رکھا، یعنی تم نے کیوں نہیں پڑھی ہمارے ساتھ نماز؟ تو وہ کہنے لگا، میں جنوبی ہو گیا ہوں، یعنی جنبی ہو گیا ہوں، میں جنابت کی حالت میں ہو گیا ہوں اور پانی موجود نہیں ہے، یعنی مجھے احتلام ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا، وہ تمہیں کافی ہو جاتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹی سے تیمم کرنے کا حکم بھی دیا، یعنی باقاعدہ حکم دیا کہ جاؤ تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ تو ہمیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی جو ہیں احادیث ملتی ہیں، ان کی زندگی میں ایسے مواقع ملتے ہیں جب خاص طور پہ صحابہ نے تیمم کیا۔ اب دیکھیں، ایک اور چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے نا، ایک سہولت دی ہے، تو اگر کوئی ایسا موقع ہو تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ شوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو کبھی جب قصر نماز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قصر کیوں پڑھیں، ہماری تو انرجی ہم پوری پڑھ لیتے ہیں۔ آپ اس وقت اللہ کے ایک حکم کو کیا کر رہے ہیں، لے تو رہے ہیں لیکن ایک حکم کو رد کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سہولتوں سے فائدہ خود بھی اٹھاتے تھے، صحابہ کو بھی تلقین کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اور اس میں بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ تو اگر دیکھیں ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں کبھی بھی ایسی کوئی سچویشن پیش آ جاتی ہے، سچویشن قرآن نے ہمیں بتا دی ہیں، خود سے نا اس میں تلاش کریں کہ ہاں اب حکم تو آیا تھا، تو خود سے کیا کریں، ریلیکسیشن۔ جب ہم پر وضو فرض ہو، پانی میسر ہو، پھر بھی ہم ایکسکیوزز ڈھونڈنے کے نہ تیمم کر لیتے ہیں۔ قرآن میں حکم ہے، قرآن نے اور احادیث نے بڑی صراحت سے بتا دیا کہ کب تیمم فرض ہوگا۔ اگر ہم پہ فرض نہیں ہوا اور پھر بھی ہم تیمم سے کام چلائیں گے تو بھی گناہ ہے، وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کو پتا ہے اور ہم بھی دل میں جانتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم ابھی وضو کر سکتے تھے، لیکن ہم نے شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کی اور تیمم کر لیا کہ حکم تو ہے نا، تو تیمم کر لیتی ہوں۔ تیمم کی جو کنڈیشنز ہیں وہ فرض ہی تب ہوتی ہیں جب ایسی تمام کنڈیشنز آ جائیں جو قرآن میں موجود ہیں، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر تیمم کی کنڈیشن آ گئی ہے اور آپ تیمم کرتے ہیں تو اس کو کم نہ سمجھیں، یعنی اس کے لیے دل میں کوئی ایسی چیز نہ رکھیں کہ مٹی سے کیا ہے پتہ نہیں ہوا بھی ہے یا نہیں، دل میں کوئی ایسا شک نہ لائیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور مٹی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے، پاک مٹی سے تیمم کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں کہ مٹی پاک کرنے والی ہے۔ مثلاً دیکھیں اس کے بارے میں ہے کہ جب کتا اگر کسی برتن میں منہ مار لیتا ہے تو پہلے اسے مٹی سے پاک کیا جاتا ہے، کیونکہ مٹی بھی پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے، پاک مٹی۔ اب دیکھیں جیسے عبایا گاؤن وغیرہ پہنتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر جا رہے ہوتے ہیں چل کر، تو کہیں پانی پڑا ہوتا ہے اور اچانک اس کا جو نیچے سے کنارے ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں، تو دل میں وہم آنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر جا کر یہ کیا ہے، یہ ناپاک ہو گیا، اس میں ناپاکی آ گئی ہے۔ تو اگر آپ نے ایسا کوئی عبایا پہنا جہاں پر پانی ایسی کوئی چیز ہوئی اور آپ کے دل میں شک آیا، پھر آپ اس کو اسی طرح پہنے پہنے آگے سوکھی مٹی کی طرف چلے گئے جہاں مٹی پاک تھی، اور آپ کا عبایا اس کے ساتھ لگا، وہاں وہ مٹی لگ کے اس کے ساتھ وہ خشک ہو گیا،
تو یہ پاک ہو چکا ہے. یعنی پھر آپ اپنے دل میں وہم نہ لائیے گا، کیونکہ اگر مٹی پاک ہے تو وہ چیزوں کو پاک کر دیتی ہے. اس چیز میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ کنفیوژنس پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا مٹی بھی پاک کر دیتی ہے. گھر جا کے اگر کیونکہ اگر آپ کو اسی حالت میں نماز پڑھنی پڑ گئی، آپ سفر میں ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ بھائی پہ نیچے تو کچھ لگ گیا تھا، پتہ نہیں پاک ہے نہیں ہے. تو اگر مٹی نے اس کو خشک کر دیا ہے تو آپ وہاں پر نماز پڑھ لیں. گھر جائیں تو آپ واش کرنے کی فیسلٹی ہو تو آپ واش کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت آسانیاں دیتے ہیں، اور یہاں پہ مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور تیمم کا طریقہ بھی ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی مہم پر بھیجا، یعنی کسی کام پر بھیجا، کسی مہم پر بھیجا. اس دوران میں جنوبی ہو گیا، یعنی احتلام ہو گیا. مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگائی جس طرح چوپایا لوٹ لگاتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات جانور ہیں وہ مٹی میں پوری طرح رول رول کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اب کیونکہ تیمم کی بات ہو چکی تھی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ پورا ہی مجھے پاک کرنا ہے اپنے آپ کو. تو انہوں نے اپنے آپ کو لوٹنا شروع کر دیا مٹی کے اندر ہی، جیسے اکثر چوپائے لوٹتے ہیں. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. وہ کہنے لگے کہ میں نے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس طرح کرنا کافی تھا. یعنی پھر اب طریقہ بتاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، پاک مٹی پر. پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کیا اور ان پر پھونک ماری. اب ان ہاتھوں پر پھونک ماری تاکہ زائد مٹی اڑ جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بائیں ہتھیلی سے داہنے ہاتھ کی پشت پر اور داہنی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسا کیا. اب دیکھیں تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ مٹی کو آپ نے مٹی پر ہاتھ مارے، ایکسٹرا مٹی کو پھونک سے جھاڑ لیا، پھر اس کے بعد پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے پشت کا مسا کیا. اب اندر کی بات نہیں ہو رہی، انگلیوں کے خلال کی بات نہیں ہو رہی. تیمم میں اتنا ہی کافی ہے. یہ کون کر کے بتا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ بھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے. یہ طریقہ بھی نازل ہوا حکمت کے ساتھ. پھر انہوں نے کیا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہتھیلی سے دائیں اور دائیں ہتھیلی سے بائیں پر کی پشت پر مسا کیا. پھر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسا کر لیا. چہرے کا مسا، کانوں میں انگلیاں نہیں پھیری، صرف چہرے کا مسا کر لیا. تو یہ ہے ٹوٹل وہ تیمم جو اس وقت کفایت کر جاتا ہے اگر انسان سفر کی حالت میں جنابت کو اس کو لاحق ہو جائے، مریض ہو اور پانی لگانے سے مرض کی شدت بڑھ جاتی ہو، اور یا پھر رفع حاجت سے آیا ہو لیکن سفر میں پانی نہ ہو، یا کوئی ایسی سچویشن ہو پانی ختم ہو گیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے، لائٹ چلی گئی، پانی ہی نہیں مل رہا کہیں پر. اگر آپ پانی حاصل کر سکتے ہیں کسی ساتھ والے گھر سے تو پانی ضرور حاصل کر لیں کہیں سے. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ نماز کا وقت نکلا چلا جا رہا ہے اور اب آپ کو پانی مل ہی نہیں رہا، تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ بہت زیادہ کباہتوں میں نہیں پڑنا کہ اسی مٹی سے سر کا مسا بھی کرتے رہیں، انگلیوں میں خلال بھی کر رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں پھیر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. دونوں ہاتھوں کو لیں مٹی پر، اسے جھاڑیں، پھونک سے اڑا دیں، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت کا مسا اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت کا مسا، اور پھر بس اس کو چہرے پہ پھیر لیں. یہ بھی نہیں کرنا کہ جب پشت پر پھیر لیا تو اس کے بعد دوبارہ مٹی پر ہاتھ ماریں، پھر نئے سرے سے چہرے کے لیے جو ہے مٹی اکٹھی کریں. ایک ہی دفعہ میں یہ سب کچھ کافی ہو جائے گا. تو دیکھیں کتنی آسانی ہے، ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے اور ہمیں کتنی آسانیاں دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسل کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی جب وہ غسل فرض ہو جائے اور غسل کرنا ہو تو اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرنا چاہتے تو کیا کرتے تھے؟ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کیونکہ پہلے شاورز نہیں ہوا کرتے تھے نا، اور شاور سے تو ایکسیسو پانی ضائع ہوتا ہے، تو کیا کرتے تھے؟ برتن ہوا کرتے تھے اس وقت جس میں پانی اکٹھا ہوتا تھا اور اسی سے غسل کرتے. تو غسل جنابت کرنے سے پہلے وہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے. یہ ہے جنابت کا یا حیض کے غسل کا بھی طریقہ کیا ہے. پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے گا، اور یہ کب کیا جائے گا؟ پہلے استنجا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی وضو کی طرح وضو کرتے، یعنی نماز میں جیسے وضو کیا جاتا ہے. دیکھیں عام جب آپ کر رہے ہیں نا، کیونکہ بعض ہمیں احادیث ایسی بھی ملتی ہیں جب انسان کو جنابت یا حیض کا غسل فرض نہیں ہوا ہوتا، تو اگر وہ کیا کرتا ہے، سمپل غسل کر رہا ہے، جیسے جمعے کے لیے آپ نہائے ہیں، اب آپ ڈیلی شاور لے رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ اچھے طریقے سے جو ہے بازو دھو لیے ہیں، کونیاں دھو لی ہیں، منہ دھل گیا ہے، سر پر پانی جو ہے وہ چلا گیا ہے، تو پھر اگر آپ نے وضو نہیں بھی کیا تو وہ اس کو کفایت کر جائے گا.
کیونکہ وضو کے فرائض میں کیا ہے؟ چہرے کو، ہاتھوں کو، پیروں کو دھونا. تو اگر ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو کے فرائض میں نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ سنتیں ہیں، اور انہی پر کیا ہے؟ بہت اجر و ثواب ہے. لیکن اگر کر لیا ہے تو ہمیں بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کر لیتے تھے، نہا لیتے تھے، تو پھر اس کے بعد وضو الگ سے نہیں کیا کرتے تھے، کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد نکل کے دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. یہ وضو کب ہوگا؟ جب جنابت کی حالت میں ہوں گے یا حیض کی حالت میں ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مرد تھے تو جنابت کا ان کے یعنی کہ غسل فرض کا ذکر کیا گیا. اور اما عائشہ بتاتی ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے استنجے کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز کی وضو کی طرح وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈالتے اور پھر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے. یعنی جڑوں تک، بال کی جڑوں تک جو ہے بالوں میں پانی پہنچایا جائے. پھر کیا کرتے؟ دونوں ہاتھوں میں 3 چلو پانی بھر کر اپنے سر پر ڈالتے. اتنا پانی نہیں ہوتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کریں تو ان کے وضو کا پانی اور ان کے غسل کا پانی آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. اتنا پانی تو ہم ویسے ہی بہا دیتے. تو کیا کیا تھا انہوں نے کہ اپنے انگلیوں کو پانی میں بھگو کر اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کیا، پھر اپنے ہاتھوں میں 3 چلو بھرے. چلو کا پتہ ہے نا، پانی ہاتھوں میں اکٹھا کرنا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے سر پر ڈالا 3 مرتبہ، اور پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا. تو یہ ہے غسل. بخاری کی کتاب الغسل کی حدیث ہے. تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اسراف سے بچا جائے غسل کرنے میں ایکسٹرا، کیونکہ بعض لوگ وہم میں ہر چیز دھوتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، دھوتے رہتے ہیں. پانی یہ بھی اسراف ہے اور اللہ کو ہمیں حساب دینا ہے. تو سنت طریقے پر کیا جائے، غسل بھی کیا جائے، اور اچھے طریقے سے اس سے پہلے وضو کیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے. سید سعید بن عبد الرحمن بن ابزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر مجھے جنابت لاحق ہو جائے اور پانی نہ ملے تو میں کیا کروں؟ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یعنی وہ بھی وہیں بیٹھے تھے، کہ آپ کو یاد نہیں کہ جب ہم دونوں ایک سفر میں جنوبی ہو گئے تھے، یعنی ہمیں جنابت لاحق ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھی، اور میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے تو مٹی میں لوٹ لگا کر نماز پڑھ لی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا. پھر انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ تھیلیاں زمین پر ماری، ان پر پھونک ماری، پھر منہ اور دونوں پہنچوں پر مسا کیا، یعنی ہاتھوں پر. بخاری کتاب التیمم کی حدیث ہے. تو اب ہمیں اس سے وضو اور غسل اور تیمم کے بارے میں کافی صراحت سے پتہ چل جاتا ہے. سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹھنڈی رات میں جنوبی ہو گئے. سردی تھی نا، سفر میں تھے اور جنابت لاحق ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں عرب کا جو ہے نا ڈیزرٹ، ان کا ماحول کیا تھا؟ گرم آب و ہوا تھی اور شدید گرمی تھی. ان کی ڈائٹ بھی کیا ہوتی تھی؟ کھجور، زیتون. تو کبھی ان کو احتلام ہو جایا کرتے تھے، سفر لمبے لمبے سفر ہوتے تھے مہینوں مہینوں کے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹھنڈی رات میں جنوبی ہو گیا اور میں نے تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا، یعنی یا کسی اور نے ان سے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ملامت نہیں کی. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. یعنی ٹھنڈی سرد رات تھی اور وہ اس میں جنابت کی حالت ہوئی تو انہوں نے تیمم کر لیا اور ساتھ ہی آیت بھی پڑھ لی. اللہ کا حکم پڑھ کے انہوں نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہیں ملامت نہیں کی، کیونکہ سردی کی وجہ سے کیا ہو سکتا تھا؟ وہاں پانی گرم کرنے کا یعنی کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوتا تھا، آگ نہیں ہوتی تھی. تو کیا تھا کہ اس سے بیمار پڑ سکتے تھے، جان جانے کا خطرہ، کیونکہ اگر بالکل ٹھنڈے یخ پانی سے نہا لیا جائے تو کتنی بیماریاں لاحق ہو جاتی. اب اس کے علاوہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس سے ہمیں مزید 4 چیزوں میں رخصت پتہ چلتی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ کہ انسان سفر میں ہو اور اسے پانی نہ مل رہا ہو. اور سفر کی قید صرف اس لیے ہے کہ عام طور پہ سفر میں پانی ملنا مشکل ہوتا ہے، ورنہ حضر میں تو دیکھیں پانی مل ہی جاتا ہے نا. انسان تھوڑی سی کوشش کرے، کوشش ہی نہ کرے اور صرف تیمم سے کام چلا لے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کی دل کی چوری کو جانتے ہیں. ہم اللہ سے نہیں باتیں چھپا سکتے. اللہ کو پتا تھا اس بندے کی پانی تک رسائی ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ حضر میں تھا، سفر میں نہیں تھا اور تیمم کر لیا. تو وہ نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، نماز نہیں ہوگی. کیونکہ یہ تیمم کا حکم ہی تب لگتا ہے جب ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ واقعی انسان اس مشکل میں مبتلا ہے. دوسری چیز ہمیں کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ وضو کرنے والا اگر بیمار ہو تو وضو کرنے سے یا نہانے سے اس کی اپنی جان جانے کا یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے. بیماروں کو یہ رخصت حاصل ہے، خواہ وہ سفر میں ہو یا وہ حضر میں ہو.
اگر بیمار ہیں اور کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے تیز اور نماز کا وقت آیا یا اس کو احتلام ہو گیا یا پھر اس نے وضو کرنا ٹھنڈے یخ پانی سے، اور اس سے مزید کیا ہوگا، پانی گرم کرنے کا انتظام ہی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گیزر نہیں چل رہا، کیونکہ ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں بھی ایسی چیزیں پیش آ سکتی ہیں، تو وہ تیمم کر لے۔ اس کے علاوہ حد سے اصغر یعنی انسان ٹوائلٹ کی ضروریات سے فارغ ہو کر آئے اور یا پھر اس کو مزی خارج ہو جائے تو اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ مزی سے مراد وہ پانی ہے کہ مرد اور عورت کو اگر الگ الگ سے خارج ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں عورتوں کو جو پانی اگر نکلتا ہے تو پھر کیا کریں گی، ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کریں گی، کیونکہ اکثر عورتوں میں لیکوریا کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو اگر لیکوریا کا پرابلم ہے تو ایک وضو سے ہر نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیا کیا جائے گا، ہر نماز کے وقت تازہ وضو کیا جائے گا۔ اور اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پھر کیا کرنا ہے، تیمم کی رخصت ہے۔ اور حدث اکبر یعنی احتلام یا جماع کے بعد، جماع یعنی سیکشل انٹر کورس کے بعد غسل کرنا واجب ہے، لیکن اگر پانی نہیں ملتا تب تیمم کی رخصت ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت میں الصلاۃ سے مراد نماز کے علاوہ مسجد بھی لی ہے، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں مسجد بھی آ جاتی ہے الصلاۃ میں۔ اور عابری سبیل کا یعنی عابری سبیل سے مراد بتایا کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو وہ مسجد میں گزرنے یعنی اس نے مسجد سے گزرنا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو کیا کرے، وہ تیمم کر کے مسجد سے گزر سکتا ہے۔ اور اگر فرض کرے مسجد میں سویا ہوا تھا اور اس کو رات کو احتلام ہو گیا تب وہ کیا کرے گا، اٹھے گا اور تیمم کر کے وہاں پہ یا تو نکل جائے، غسل کر کے آئے اور مسجد سے نکل جائے، اور اگر وہاں پہ پانی نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کر لے گا۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جنوبی جب کوئی ہو جاتا تھا نا جنابت کی حالت میں، کیونکہ ان کے دور خلافت کافی انہوں نے کافی زیادہ جو ہے اسلام شریعت کو نافذ بھی کیا، دور خلافت تھا اور بہت ساری امینڈمنٹس بھی کی، اور لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو احکامات لیے تھے ان کو بیان نہیں لیا، لیکن لوگوں کی جو تساہل پسندی ہے نا، لوگ کیونکہ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں چیزوں میں، تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، ان کی سیاسی مصلحت تھی کہ وہ لوگوں کو نا یہ جنابت کی حالت میں صرف تیمم سے کام چلا کر وہ نماز پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے حضرت عمر، لیکن اس سنت کا انکار بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا تھا کہ ایسا کیا گیا ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سوائے شدید سردی کے ہمارے پاس کوئی عذر نہ تھا، تو اس وجہ سے جو ہے اگر ایسی کوئی کنڈیشنز آتی ہیں تو ہمیں قرآن اور احادیث کیا بتاتے ہیں کہ تیمم کب کیا جائے گا۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر انسان کو پتہ ہے، کوشش کرے پانی ہے تو صرف وضو کرے گا، تیمم سے کام نہیں چلا سکتا، اور کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اور وضو کے بغیر کیونکہ حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تو اس کو آگ کے کوڑے مارے گئے، یعنی یہ حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ، اور یہ بتانے کے لیے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی سنگینی کیا ہے، یہ نہ سوچیں کہ آپ نے فرض ادا کر لیا، وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا بھی کیا ہے، فرض ہے، کیونکہ نماز سے پہلے اگر طہارت حاصل نہیں کی گئی مکمل جو کہ قرآن اور سنت نے بتائی ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی، وہ چاہے آپ نے لمبی نماز پڑھ لی تھی لیکن آپ کی وہ نماز کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ کیا ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی نماز پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو اس لیے اسلام نے ان چیزوں پر بھی بہت زور دیا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں ہمارے تنگی نہیں ہے، یہاں پہ اس آیت میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، اللہ کا حکم ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور واقعہ جو ہے جسے ابو داؤد نے تیمم کے باب میں جو ہے وہ روایت کیا ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک سفر پر نکلے تو دوران سفر ہمارے ایک ساتھی کو سر پر پتھر لگا، کہیں سے زور سے آ کر لگ گیا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، چوٹ لگ گئی شدید قسم کی گہری، اسی دوران اسے احتلام ہو گیا، یعنی اب چوٹ کی حالت میں تھا، جب تک جاتے نہیں اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچتے ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا تھا، زخم شدید تھا، اور اسی دوران اس کو احتلام ہو گیا تو وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ تمہارے خیال میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یعنی میں کر لوں تیمم اور نماز پڑھ لیا کروں، وضو تو نہ کروں؟ تو ان کے جو ساتھی تھے نا انہوں نے جواب دیا کہ تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ پانی موجود ہے، یعنی یہ آیت تو آئی ہے کہ پانی اگر نہیں ہوگا تب تیمم کرنا ہے، تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو، پانی تو موجود ہے۔ تو چنانچہ اس نے کیا کیا، اس شخص نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ پانی اس کے گہرے زخم میں چلا گیا، اس کا زخم بگڑا اور اسی موت واقع ہو گئی۔ تو جب باقی وہ سارے لوگ جو ہیں سفر سے بعد میں ٹھکانے پر پہنچے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا کہ اس طرح ہوا تھا، اور ہم نے اسے کہا کہ غسل کرو، تم تیمم نہیں کر سکتے، اس نے غسل کیا اور وہ مر گیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہیں غارت کرے. دیکھیں کیا دعا کی تھی، اللہ انہیں غارت کرے. ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، یعنی اتنا غلط مشورہ دیا. جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھ کیوں نہیں لیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہالت کی درماندگی کا علاج تو پوچھ لینا ہوتا ہے. یعنی اسے اتنا ہی کافی تھا اس شخص کو کہ وہ اس زخم پر پٹی باندھ لیتا اور اس پر مسا کر لیتا اور باقی جسم کو دھو لیتا. یعنی اس طرح اس کا غسل جو ہے وہ ہو جانا تھا کہ اس پٹی پر مسا کر لیتا. اب یہاں سے ہمیں مزید ایک طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی گہرا زخم ہے اور پھر اس وقت انسان کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو کیا کرے؟ اس پہ پانی نہ ڈالتا رہے، پانی تو موجود ہے، باقی جسم پر غسل کر لے، پانی ڈال لے، لیکن اس پٹی پر انسان مسا بھی کر سکتا ہے تاکہ وہ زخم خراب نہ ہو. یہ احکامات کون دے رہا؟ ہمارے دین میں کوئی سختی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر نرمی کی ہے بہت زیادہ جگہوں پر، اور اس کے علاوہ پھر احادیث ہمیں مزید اس کی تفصیل بیان کرتی ہیں. تو کیا کرنا ہے جب یہ آپ کو اس میں لیکن احتیاط یہ رکھنی ہے کہ جب یہ شرائط لاگو ہوں گی تب ان سے فائدہ اٹھانا ہے. صرف سستی کی وجہ سے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تب انسان کو نہ اجر ملے گا بلکہ وہ الٹا گناہ گار ہوگا اور ایسی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 سورۃ النساء، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. اب مضمون چینج ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے، جس سے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ. یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بات ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ علماء یہود کی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے. علماء یہود جو ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ ان کو کچھ حصہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیا گیا. کچھ حصہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں کچھ حصہ اس لحاظ سے کہ جو علماء یہود ہے نا، انہوں نے کتاب الہی یعنی تورات کا ایک حصہ تو اوریجنلی گم ہی کر دیا تھا. یعنی ان کے پاس وہ مکمل کتاب تو آئی ہی نہیں تھی علماء یہود کے پاس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. ویسے تو وہ 10 کمانڈمنٹس تھیں جو تختیوں کی صورت میں موجود تھیں، اور وہ وہاں سے کوہ طور سے لے کر آئے تھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں پر بلایا تھا، 40 راتوں کے وعدے پر. تو جب وہ لے کر آئے تھے ان کے پاس تھیں، اس کے بعد جو ہیں مزید ان کے بعد جو ان کے جانشین پیغمبر آتے رہے ان کے پاس تھیں. لیکن جو علماء ہیں نا، انہوں نے بہت پہلے ہی تورات کا کچھ حصہ ویسے ہی گم کر دیا تھا، وہ مس پلیس ہو گیا ان سے. پوری کتاب ان کے پاس اوریجنلی تھی ہی نہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ علم تو دیا گیا جس سے وہ گمراہی خریدتے ہیں. یعنی اس جو جتنا حصہ ہے اس میں بھی تحریف کرتے ہیں، اس میں بھی کتمان حق کرتے ہیں، اسے بھی چھپا لیتے ہیں. اور کیوں چھپاتے ہیں؟ تاکہ تم راستے سے بھٹک جاؤ، تاکہ دنیاوی وہ فائدہ حاصل کریں، تاکہ حق کو چھپا کر لوگوں کو دین اسلام سے روک لیں. تو جو ان کے پاس باقی تھی اس میں تحریف اور تعویل سے انہوں نے کچھ کا کچھ ان تعلیمات کو بنا دیا. اور ان کا جو سارا جو فوکس ہوتا تھا نا، وہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی کتاب یعنی تورات جو ہے وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں تو وہ اس میں قصے ہوں، وہ دلچسپ ہو، لوگ ان کی باتوں میں کھو جائیں اور اس میں بحث و مباحثہ کیا جائے. یہودی علماء کا فوکس ہی ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی ایسی ایسی تفسیریں کی جو کہ اس کو اصل جو اوریجنل اس کا جو اسکرپٹ تھا اس سے دور لے گئی، یعنی مراد الہی سے بہت دور لے گئی. اب آپ دیکھیں کتاب کی تفسیر جو ہے نا، اس کو صحیح حالت میں سمجھنا، کیونکہ عام لوگوں کا کیا ہوتا ہے فہم، علماء جو ہوتے ہیں کسی بھی کتاب کے، کتاب الہی کے، اللہ کی آسمانی کتابوں کے، وہ تو اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ایجوکیشن لے لیتے ہیں، کافی ڈیپتھ میں اسٹڈی کرتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتی ہے؟ ایکسیس نہیں ہوتی اس نالج تک. تو ان کا سورس آف نالج کیا ہوتا ہے؟ وہی علماء ہوتے ہیں. اور وہی علماء اگر غیر جانبداری نہ برتیں، حق کو چھپانا چاہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیں، ربانی نہ ہو، لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگانا چاہیں، تو کیا کرتے ہیں پھر وہ منمانی تفسیریں کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ منمانی تفاسیر جو ہیں یہود نے بھی کی، اور آج مسلمانوں میں بھی، کیونکہ یہ جو اتنا فرقہ واریت پھیل چکی ہے منمانی تفاسیر سے پھیل چکی ہے. قرآن کی تفسیر جو ہے وہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تفسیر کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کے اقوال جو ہیں، صحابہ کرام کی جو روایتیں ہیں وہ بتاتی ہیں صحابہ کرام اس کی بہترین تفسیر کیا کرتے تھے. یا پھر جنہوں نے بہت زیادہ قرآن و سنت کا احادیث کا علم لے رکھا ہو، وہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا. اور جو لوگ کرتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ عام لوگوں کو اصل دین سے ہٹا کر بہت دور لے جاتے ہیں.
اور آپ دیکھیں یہود میں بھی یہ ہوتا تھا، اور آج مسلمانوں میں بھی جو ہے المیہ یہی ہے، طرح طرح کی تفاسیر ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ پورے خلوص کے ساتھ تفسیر اٹھاتا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے اپنے دین کو، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کسی آیت کو کہیں سے اس کا میننگ کو کہیں گھما لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اگر کتاب پڑھنی ہے تو اوتھینٹک یعنی تفسیر پڑھنی ہے، اوتھینٹک کتاب یعنی اوتھینٹک جو تفاسیر ہیں، کیونکہ کئی ترجمے جو ہیں صحابہ کرام کی، سب سے بہترین تفسیر جو تھی یعنی صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، لیکن ہمارا یہ کہ اردو زبان میں اس کی کوئی جو ہے ترجمہ نہیں کیا گیا، اردو زبان میں اس کا ترجمہ موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو ہیں اوتھینٹک علماء جو ہیں، جو قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، ان کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، کیونکہ ہم جب ایک عام انسان کتاب کو اٹھاتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کا فرسٹ ہینڈ نالج وہ تفاسیر ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرے، وہ کتاب اور سنت کے جو صحیح اوتھینٹک علماء ہیں ان کو تلاش کریں اور پھر اس کے بعد ان تفاسیر کا مطالعہ کریں، کیونکہ علماء یہود نے بھی اپنے لوگوں کو اسی طرح گمراہ کر دیا تھا، اور گمراہی اس طرح عام ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا اور ہمیں بھی ساتھ ساتھ آگاہ کر دیا کہ علماء یہود کیا کرتے تھے، پہلے تو انہیں کتاب ہی پوری نہیں ملی، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، جتنا حصہ تھا اس سے بھی وہ گمراہی خرید رہے تھے، دنیا خرید رہے تھے، دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے، لوگوں میں اپنی واہ واہ کرنا چاہتے تھے، اپنا ایک الگ جو ہے وہ مذہب بنانا چاہتے تھے، اور لوگوں کو ہٹا کر دور لے گئے، مراد الہی سے دور لے گئے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی تعلیمات سے دور لے گئے۔ اور آپ دیکھیں یہود و نصارہ میں جو طرح طرح کی چیزیں ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، میوزک ہے، یہ سارا کلچر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نہیں اتارا، کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات اور زبور اور انجیل میں کہیں پر بھی ایسے حکم نہیں اتارے کہ جس میں بے حیائی کا حکم دیا گیا، جس میں غلط کاموں کا حکم دیا گیا۔ یہ تو انہوں نے خود ہی سے منمانی تفسیریں کر کے اپنے دین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور وہ اس پر کبھی بھی نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی حالت بیان کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین ہادو، یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل دیتے ہیں، موڑ ہی دیتے ہیں، توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور تحریفات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں تورات جو ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ عبرانی زبان میں تھی، ہیبریو جس کو کہتے ہیں، عربی زبان میں نہیں تھی، کیونکہ اس علاقے کی زبان عبرانی زبان تھی۔ عبرانی زبان میں نازل ہوئی، اور اصل تورات 2 دفعہ گم ہو گئی تھی، 2 مرتبہ کیا ہوا تھا، گم ہو گئی تھی، اور پھر کیا ہوا، جب وہ ملی تو مختلف زبانوں میں اس کے ترجموں پر انحصار کیا گیا، یعنی جب گم گئی اس وقت بھی ترجمے کیے گئے کہ اس کو اتنا یاد ہے، اس کو اتنا یاد ہے۔ اب آپ دیکھیں تورات کا حافظ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا، اور کیونکہ تورات اول تو ان کے پاس صحیح موجود ہی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اتنی تحریف شدہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ تورات اور انجیل جسے انجیل جس کو ہم بائبل کہتے ہیں نا، بائبل، کیونکہ ہم انجیل کو بائبل کے نام سے جانتے ہیں، بائبل مقدس کا نام دیا گیا، تو تورات کے حصے کو عہد نامہ عتیق اور انجیل کے حصے کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ عتیق کہتے ہیں پرانی چیز کو، اور جدید یعنی نئی چیز، کیونکہ تورات پہلے آئی تھی تو اس کو عتیق کہتے ہیں اور انجیل اس کو جدید کہتے ہیں۔ تو ان میں مزید بہت سارے مضمون شامل ہو چکے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل نہیں کیے تھے۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں، 2 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس سے آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی تحریفات کرتے تھے۔ ان کی کتاب کا ایک عبارت ہے، کہتے ہیں کہ سو موسیٰ خداوند کا بندہ خداوند کے حکم کے موافق موآب کی سرزمین میں مر گیا، یعنی موسیٰ جو تھا خداوند کا بندہ، خداوند کے حکم کے مطابق موآب کی زمین میں مر گیا، اسے اس نے موآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقام پر کے مقابل گاڑ دیا، پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا۔ یہ ان کی کتاب استثناء ہے، باب اس کا ہے 34۔ تو اب اس عبارت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، حضرت موسیٰ کی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی، کیونکہ جب وہ جا رہے تھے معراج کی طرف، اسراء و معراج پہ، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ موسیٰ کو اس کے رب نے کیا کیا، بیت فغور کے مقام پر جو ہے وہ گاڑ دیا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات تورات ملنے کے بعد ہوئی تھی، اور وہ بھی بہت بعد میں ہوئی تھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر کا ذکر جو ہے تورات میں پہلے ہی آ گیا کہ اس نے گاڑ دیا؟ تو یہاں سے صاف ان کی جو کلی ہے یہ کھل جاتی ہے کہ کس طرح کی تحریفات کیا کرتے تھے۔ پھر اس میں ان کی کتاب پیدائش جو ہے، اس کا باب 35 ہے، چیپٹر 35، اس میں ہی کہتے ہیں پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا
اور اپنا خیمہ جو ہے ایدر کے ٹیلے کے اس پار استادہ کیا. تو اب دیکھیں جو ایدر ہے نا، اس مینار کا نام ہے جو یروشلم کے دروازے پہ تھا، ایدر. اور یہ جو دروازہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی 100 سال کے بعد بنایا گیا تھا. اب جو دروازہ بنایا ہی نہیں گیا اس کا تورات میں کیسے حکم آ سکتا تھا؟ یعنی اتنے کچے کام کے بہت ہی کوئی تھوڑی سی عقل سے بھی ان کی چیزیں پڑھے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی تحریفات ہوئی ہیں. اس کے علاوہ مزید انہوں نے کہا، کتاب گنتی ہے باب 21 ہے، کہتے ہیں کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی آواز سنی اور کنانیوں کو گرفتار کروا دیا، اور انہوں نے انہیں اور ان کی بستیوں کو حرام کر دیا، اور اس نے اس مکان کا نام حرما رکھا. تو دیکھیں یہ عبارت بھی کیا ہے؟ الہامی نہیں ہے، آسمانی نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ تو چھوڑیں، حضرت یوشع بن نون کے بعد پیش آیا تھا، کہ بھی کافی بعد پیش آیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد ان کے پیغمبر، ان کے جانشین حضرت یوشع بن نون تھے، جن کا ذکر کہاں آتا ہے؟ سورۃ کہف میں بھی آتا ہے، جس میں وہ اپنے جو ہے شاگرد کو کہتے ہیں کہ جب مچھلی وہاں پہ گم ہو تو مجھے بتا دینا، جن کے ساتھ وہ سفر پہ چلے تھے. تو حضرت یوشع کے بھی کہیں بعد یہ جو ہے واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کو تورات میں شامل کر دیا، جس کا کوئی یعنی کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. تو اس طرح یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے، کھیلتے تھے، اس میں اپنی مرضی سے جو ہے چیزیں امینڈمنٹ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لے رکھا ہے قیامت تک کے لیے، اسی لیے اس کو سینوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے. آج کوئی باطل طاقت کوشش بھی کرے نا قرآن مجید کو، کیونکہ آپ دیکھیں سیکولر اور کمیونسٹ حکومتوں نے رشیا میں اور بھی بہت جگہوں پر بہت کوشش کی، قرآن مجید کے صحیفے چھین لیے جاتے تھے، اسکرپٹ چھین لیے جاتے تھے، لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت کے جو حفاظ ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے، تو قیامت تک اس کا ایک لفظ بھی کوئی نہیں چینج کر سکتا. لیکن اہل یہود نے، نصارہ نے کیا کیا تھا؟ اپنی کتابوں کو چینج کیا، اور اللہ نے یہاں پہ کیا کہا کہ یہ تو موقع محل کو بدل دیتے ہیں. پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں مزید آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر، یعنی یہود، اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں سمینا وعصینا اور اسما غیر مسمع، اور رائنا کے بجائے کہتے، اگر وہ کہہ دیتے وسمعنا واطعنا اور اسما اور انظرنا کہتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ بہت درست بات تھی. مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے. اب ان میں سے سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہ یہود کی شرارتیں بتائی جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنے سرکش تھے. گو کہ انہوں نے پہچان لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آخری نبی ہیں، لیکن ان کی مجلس میں کس طرح آتے تھے سننے کے لیے؟ جب آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سمینا و اسینا کہتے تھے. صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام کہتے تھے سمینا و اطانا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اور یہ کیا کہتے تھے؟ سمینا و اسینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ تھی ان کی شرارتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجلس میں آیا کرتے تھے اور یہ 3 طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سمینا واتانا کہتے یا اور اسما انظرنا، اسما کے بجائے انظرنا کہتے، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، ان کو ہدایت نصیب ہوتی، یہ مان لیتے، تو یہ اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت میں آ جاتے، یہ ان کے لیے درست تھا. لیکن کیا تھا؟ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، پھر انہیں ہدایت نہیں ملی. اب دیکھیں وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، وہی ذہن رکھنے والے، دل و دماغ رکھنے والے انسان ہیں، وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو صحابہ کے ایمان کے لیول بڑھ گئے، کتنے لوگ ایمان لے آئے. اور وہی یہود و نصارہ ہیں، یعنی وہ یہود جو مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کے پاس کتاب الہی تھی، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے اوپر ہدایت کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بتائی ہوئی باتیں اثر ہی نہیں کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی. اور لعنت کا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو وہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا، انہیں ہدایت نہیں ملتی تھی. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو کہ جس کی وجہ سے صحابہ کی آنکھیں تر ہو جایا کرتی تھی، ان کے ایمان بڑھ جایا کرتے تھے، وہی آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا تھا. وہی آیات جو ہیں جب کافر مشرک سنا کرتے تھے اور یہود سنا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ہٹ دھرمی پہ اتر آتے تھے. تو آج آپ دیکھیں
ہمیں آج بھی ایسی چیزوں کا سامنا ہے، آج بھی ہماری کتاب کی، اللہ کی آیات کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ یہ کتاب جس سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، یہی کتاب ہے جس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کے اوپر لعنت جو ہے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہر رہے ہیں۔ کیونکہ آج دیکھیں، اس کتاب کی بے حرمتی کرنا یا اس کتاب کے ساتھ کوئی ایسا نازیبہ فعل کرنا، یہ دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت خرید رہے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی انجام کو پہنچیں گے، اور اللہ نے اس وقت بھی بتایا کہ اگر یہ لوگ اچھا کر لیتے، اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر، تو کیا ہوتا؟ اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاتے۔ لیکن ایسے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں جو کتاب کا اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کا انکار کیا کرتے تھے، یعنی آیات کو سنا نہیں کرتے تھے، مانا نہیں کرتے تھے، اور آج بھی ان کی غیر موجودگی میں جبکہ وہ اس دنیا میں تشریف نہیں رکھتے، تب بھی کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیات، کیونکہ وہی اللہ کا حکم ہے اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہی انہوں نے صحابہ تک اور لوگوں تک پہنچائی، انسانوں تک، تو اس کا انکار کرتے ہیں، اور جب کچھ بن نہیں پڑتا تو ان کی بے حرمتی پر اتار آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہی بھی دے دیتے ہیں، تو جو نہیں آتے اس طرف، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر دور میں ملعون ہیں، ایسے لوگ ہر دور میں ملعون رہیں گے، اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے، اور کبھی بھی وہ ایسے لوگ راہ راست پر نہیں آ سکتے، وہ اپنے برے انجام کو ہی پہنچیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب۔ اب دیکھیں یہاں پر کتاب، اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، آمنو کی بات نہیں ہوئی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو حکم دے رہے ہیں کہ اے اہل کتاب ایمان لے آؤ۔ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، یہود اور نصارہ دونوں سے بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو کچھ اس قرآن میں نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یعنی اس کی بات مان لو۔ یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن ہمیشہ کہتا ہے کہ تورات نازل ہوئی اور وہ ایک سچی اور ہدایت اور نور والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کی جو ہے اوتھینٹسٹی اور انجیل کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ قرآن میں واضح کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو بھی مان لو، یہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، اور اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں، یعنی تمہیں سخت سزا دے دیں، یا تم پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسے کہ اہل سبت پر ڈال دی تھی۔ اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہتا ہے، یعنی جو اللہ کی بات نہ مانے اس پر کیا ہوتا ہے؟ پھٹکار پڑ جاتی ہے، اس پر لعنت پڑ جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم تمہارے چہرے نہ بگاڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہروں کو پشتوں کی طرف کر دیں یا تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اصحاب سبت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اصحاب سبت یعنی دیکھیں دو متبادل عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یا تو تمہارے چہرے پشتوں پہ پھیر دیں، تمہیں بری حالت میں کر دیں، ابتر کر دیں، یا تمہیں پہلے سی خستہ حالی اور غلامی اور رسوائی کی حالت میں دوبارہ لے جائیں، یعنی اہل کتاب کو، یا پھر ہم تمہیں اصحاب سبت کی طرح بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں۔ اصحاب سبت جو ہیں ان کا ذکر آگے بھی قرآن مجید میں آئے گا، تفصیلاً ذکر آئے گا۔ یہ وہ وادی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا، ان پر یہ عذاب آیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلا سازی کی تھی۔ یہ ایک خاص بستی تھی سبت کی، سبت تو ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، خاص بستی تھی جس پر جو ہے مچھلی پکڑنا ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، اور وہ اسی دن ہیلا سازی کے تحت مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، جال جمعے کو ڈال دیتے تھے اور نکالتے اتوار کو تھے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں آ کر اس میں پھنس جاتی تھی، تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ وہ واقعی مکمل بندر بن گئے تھے، خنزیر بن گئے تھے، اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے تھے اس پوری بستی کے، اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ ان کا ذکر نشان عبرت کے طور پر تو کتاب میں باقی رہ گیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو نسل ہے کیونکہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہوئی تھی، اور جس پر اللہ کا عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ اسے باقی بھی نہیں چھوڑتے، ان کا ذکر تو باقی رہ گیا عبرت کے لیے، لیکن یہ جو بندر بن گئے تھے، خنزیر بن گئے تھے، یہ کچھ ہی دنوں میں سارے جو ہیں یہ مر گئے تھے۔ لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو دکھا دیا تھا کہ اللہ کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کتاب میں اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے تو اللہ یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہ گناہ ہیں وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کر بھی دیتا ہے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے جھوٹ گڑا، اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ اہل کتاب کو مخاطب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ شرک سے باز آ جاؤ۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی انسان اللہ کی ذات میں یا صفات میں شرک کرتا ہوا اسی حالت میں مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، خواہ اس نے، دیکھیں جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے وہ تو ہوتا ہی کافر ہے، اور جو اللہ کی صفات میں شرک کرتا ہے وہ بظاہر چاہے کلمہ گو ہو لیکن وہ ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اللہ کی صفات میں شریک کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اگر وہ اس حالت سے باز آئے بغیر، توبہ کیے بغیر مر جائے گا تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کیا ہے، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا باقی گناہوں کو، لیکن یعنی مرنے کے بعد بھی بخش سکتا ہے، لیکن شرک جو ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی گئی تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی اس شرک کا بھی ذکر کیا، کیونکہ یہ دونوں مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، یہود کیا کرتے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور نصارہ کیا کرتے ہیں، کرسچن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیں، دعویٰ تو توحید کا کرتے ہیں لیکن شرک پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں میں دعویٰ تو توحید کا کرتے ہیں لیکن اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں، دوسروں سے بگڑی بنانے کی بات کر لیتے ہیں، دوسروں سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں بلا لینا، ہمیں وہاں بلا لینا۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن میں کہ شرک ناقابل معافی ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چیز چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں کسی کے ساتھ جتنا رحمت کا معاملہ کرنا چاہیں کر کے اس کے سارے گناہ کو صرف نظر کر سکتے ہیں، حساب آسان میں اس کے سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں اپنی رحمت سے، لیکن شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، یعنی کون سا گناہ ہے جو سب سے عظیم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ بخاری کی کتاب المحاربین کی حدیث ہے، اور مسلم میں بھی جو ہے کتاب الایمان میں رقم کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا جائے۔ اب دیکھیں، ہم اللہ کا ذاتی نام جانتے ہیں، اللہ، وہ ہمارا الہ ہے، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کو ایک الہ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے خود بھی کہ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں۔ وہ صرف اللہ کے نام نہیں ہیں، وہ اللہ کی صفات ہیں۔ ان پر جب ہم ان کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے نا، تب ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، تب ہم ادھر ادھر یہ جو شرک اصغر کرتے پھرتے ہیں یا پھر اللہ کی صفات میں شرک کرتے پھرتے ہیں، ہم تب باز آ سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں اللہ کی ان صفات کا تفصیلی علم نہیں ہوگا، ان کی معرفت نہیں ہوگی، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شرک کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ شرک سے بچنے کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مطالعہ بھی کریں، اس کے ذریعے اللہ کو جانیں۔ ہماری بگڑیاں بنانے والا، ہمارا داتا، ہمارا غوث، ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب انسان اللہ کی ان صفات کو جان لیتا ہے نا، اللہ کے اسماء کو، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے کام تو صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا ہے۔ دنیا میں جب تک وہ چیزیں لوگ دنیا میں ہو اور اس کسی چیز پر، اب دیکھیں کوئی، میں کہوں کہ پانی میں کسی سے کیوں مانگوں، میں کسی سے کہہ رہی ہوں پانی، پانی تو مجھے اللہ نے دیا ہے، لیکن دنیا میں اگر کوئی شخص کسی چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہم نے اس سے وہ چیز مانگ لی تو ٹھیک ہے، لیکن جو انسان ایک تو دنیا میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہے، چاہے کوئی وہ ولی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جس چیز کی وہ قدرت ہی نہیں رکھتے، تو اگر ہم ان سے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں تو کیا ہے، یہ شرک ہے، شرک عظیم ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا، نہیں معاف کیا جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حصہ داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا تو میں اس صاحب عمل کو اور اس عمل کو دونوں کو ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے جس میں حدیث قدسی، کتاب الزکوٰۃ میں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ حصہ داروں کی بات کیا کی جا رہی ہے؟ حصہ دار سے مراد دیکھیں، مشرکین کیا کیا کرتے تھے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانا کرتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے، ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے تھے۔ یعنی ان کے جانور جو ہوتے تھے اس میں کہتے تھے اس میں اللہ کا بھی حصہ ہے اور اس میں یعنی کہ ہمارے بتوں کا بھی حصہ ہے۔ ان کی کوئی فصلیں آتی تھیں تو اس میں کہتے تھے اس میں اللہ کا بھی حصہ ہے اور اس میں ہمارے بتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور آج مسلمان کیا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں کسی اور کے نام پر کیا کرتے ہیں، نیازیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، کسی اور کے نام کا کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سارے شرک سے بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، میں ایسے صاحب عمل کو اور اس کے عمل کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کو ایسے کسی عمل کی حاجت نہیں ہے۔ جب انسان کسی اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک کر لیتا ہے، چاہے وہ کسی کھانے پر ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک شرک کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی انسان کو اس کا اجر ملنا تو درکنار اس کا گناہ ملتا ہے۔ اور کون سا گناہ؟ شرک والا گناہ، گناہ عظیم جو کہ سب سے بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے، زمین کتنی بڑی ہے نا، کبھی آپ اس کا جو ہے ڈائمینشنز پتا کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا کہ جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے، یعنی زمین بھر اس نے گناہ کر لیے ہیں، جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنایا، سوچا بھی نہ ہو، یہ سوچا نہ ہو کہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے شفا مل گئی، یہ نہ سوچا ہو کہ فلاں جگہ پہ گیا تھا تو میری مراد پوری ہو گئی، فلاں جگہ پہ حاضری لگائی تھی تو میری چیز پوری ہو گئی، فلاں سے دعا کروائی تھی تو یہ ہو گیا، فلاں نے بلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، یعنی حدیث بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جب کہ اس نے میرے ساتھ کسی بھی شریک چیز کو شریک نہ بنایا ہو، تو میں بھی اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، توحید ہر چیز کو جو ہے، ہر گناہ بخشوا سکتی ہے اگر انسان کیا ہے، توحید پر ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کتاب الذکر میں، تو اگر انسان کے بہت سارے گناہ ہیں تو وہ کیا کرے، توبہ تو کرتا رہے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ جب انسان اللہ سے ملاقات کرے گا تو ہمیں بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے، تو اس حدیث سے خاص طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اگر توحید پر قائم ہوگا تو اللہ باقی گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہیں اور صرف توحید پر قائم رہیں، باقی گناہ کر کے جائیں اور پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہمیں اور سزائیں بھی ملتی ہیں، مختلف گناہوں پر سزائوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ تو ایسا معاملہ ہے جو ایکسیپشنل کیسز ہوں گے، لیکن اگر شرک نہیں کیا ہوگا تب یہ ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے کہ باقی گناہ معاف کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کیا کرے، بخشش کے ساتھ اس انسان کو ملے، زمین بھر بخشش کے ساتھ، اور اسے بخش کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو توحید، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے پڑھا ہے، تفسیر میں پڑھا ہے، کتنی تعریف کی جاتی ہے، ان کو الگ امت کہہ دیا گیا، اور کس بنا پر اللہ نے ان کو خلیل بنایا، ان کی توحید کی وجہ سے۔ حنیفہ کہا، یکسو مسلمان، فرما بردار، توحید پرست، حضرت ابراہیم کی یہ خوبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان توحید پر جمتا ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ توحید پر مرنے والا جو ہے وہ بالآخر، اگر فرض کریں گناہوں کی باقیوں کی سزا ملتی ہے، بالآخر چلا ہی جائے گا جنت۔ لیکن جو توحید پر نہیں ہے یا جس نے شرک کیا ہے، وہ باقی گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ کی زبان سے کلمہ کہہ رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ دوسرے شرک بھی کر رہا تھا۔ تو شرک سے بچنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک تمہاری زندگیوں میں اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ چیز پر سیاہ چونٹی چلتی ہے، یعنی اس کی چاپ کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا، کالی اندھیری رات اور کسی بلیک کلر کی چیز پر چونٹی چل رہی ہو، کسی کو نظر آئے گی؟ اور اس کی چاپ اتنی سلو ہوتی، کسی کو پتہ چلے گا کہ چونٹی آ چکی ہے؟ اللہ نے کیا کہا، شرک تمہاری زندگیوں میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے، دونوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی اگر انسان شرک لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے کم، حدیث ہے کہ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا، یعنی دوزخ میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اگر زمین بھر کی تمام اشیاء تمہاری بادشاہت میں ہو، تم اس کے مالک ہو، تو تم کیا اس عذاب سے نجات کے بدلے میں دے دو گے؟ یعنی ساری تمہارے پاس زمین کی چیزیں ہوتی، تم ہر چیز کے مالک ہوتے، اور یہ جو سب سے ہلکا عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے، کیا تم سے اس کے بدلے یہ چیزیں مانگی جاتی ہیں اور عذاب سے ہٹا دیا جاتا ہے، تم دے دو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو تم سے اس سے بھی بہت آسان سوال کے بارے میں بات کی تھی، یعنی تم سے اس سے بھی کم مانگا تھا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جبکہ تم صلب آدم میں تھے، یعنی آدم کی پشت میں تھے۔ تو یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا، الستُ بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساروں نے کیا کہا تھا، قالوا بلا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، کہ تم تو اس وقت میں نے تم سے عہد لے لیا تھا تو تم سے اتنا چھوٹا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو تم سے اس چیز کو تم پورا نہیں کر سکے۔ تو کتنا چھوٹا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ایک انسان اگر شرک سے بچتا رہتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر شرک پر مرے گا تو پھر اللہ نے کیا کہا، جس نے ایسا کیا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، کسی نام کو، کسی بت کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو منسوب کرنا اور ان میں وہ ٹریٹس ڈھونڈنا جو صرف اللہ کی ہیں، تو پھر یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر نہیں بخشیں گے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا ہے جو اپنی پاکیزگی نفس کی شیخیاں بگاڑتے رہتے ہیں، یعنی خود ہی اپنے اچھے ہونے کے دعوے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے تو یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں، اور یہی ایک گناہ ان کے سری گناہگار ہونے پر کافی ہے، یعنی یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو اپنے نفس کے پاکی کے خود ہی دعوے کرتے رہتے ہیں، خود ہی اسی زوم میں، خوش فہمی میں، غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ یہ اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے، یعنی اہل یہود اور نصارہ، خصوصی طور پر ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کو ڈرایا جاتا تھا نا ان کی بری کرتوتوں کی وجہ سے اور ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی، تو وہ کیا کہتے تھے شیخی میں آ کے، نحن ابناء اللہ احبا، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اور وہ کہا کرتے تھے اگر ہم گنتی کے دن اگر گئے بھی نا تو صرف تھوڑے سے دن جائیں گے، بعض دفعہ کہتے تھے صرف 7 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں تو ہم پاکیزہ ہیں، یعنی پاکیزہ ہونے کے دعوے کرتے تھے۔ اور نصارہ نے کیا کہا تھا کہ نصارہ کا عقیدہ دیکھیں انہوں نے کیا گھڑا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ تمام عیسائیوں کے گناہوں کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھا کر صلیب پر چڑھ گئے، یعنی آنے والے جتنے بھی عیسائی جو بھی گناہ کریں گے حضرت عیسیٰ کو اس کی سزا مل گئی ہے۔ اب آپ عقیدہ چیک کریں ان کا کہ وہ جو صلیب پہ چڑھے ہیں وہ تمام عیسائیوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اب ان کی امت پاک ہو گئی ہے، یعنی انہوں نے یہ سیکریفائس کی ہے اور ان کی امت پاک ہو گئی، جو مرضی کرے اور وہ جنت میں جائے گی۔ کس طرح کے عقیدے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسے اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے، خوش فہمی قائم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے عمل تمہیں جنت میں لے کے جائیں گے، تمہارا صحیح عقیدہ، تمہاری توحید تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ تو دیکھیں آج کے دور میں بھی یہود و نصارہ کو چھوڑیں، مسلمان بھی اس زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا کہ ہم تو امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بخشے جائیں گے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گئے بھی تو آخر کار تو چلے ہی جائیں گے نا جنت میں، کلمہ پڑا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں، یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ ایک دن جہنم میں جانے کی کسی کے اندر تاب ہے کہ کوئی یہ بات کرے؟ اور پھر یہ بہت بڑا یعنی غلط فہمی ہے کہ انسان عمل تو نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا، یعنی کسی اگر کوئی کہیں کہ ہم سادات گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم بخشے جائیں گے، یا پھر ہم کسی فلاں گدی کے اس میں گدی نشین ہے، فلاں جو ہے ولی ہیں ان کی گدی سے ہے تو ہم بخشے جائیں گے، تو کیا ہے ایسا مسلمانوں میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہتا ہے، دل کا تقوی، اللہ کو پتا ہے کہ دل کے اندر تقوی کس کا ہے، اور اللہ جس کو پاک کرنا چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح، یہ لوگ اس جھوٹ کو اللہ کے ذمے لگا رہے ہیں، یعنی خود سے دعوے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے گا، اس کو بخش دے گا، اور ہر شخص آپ دیکھیں کہ آج یہی سمجھتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں اور میں نے چلے ہی جانا جنت میں۔ کبھی ہم نے سوچا اپنے بارے میں؟ ہم یہی سوچتے ہیں جتنے کام ہم نے کیے ہیں
ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ جو مرضی کام کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایک انسان دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے موت تو چاہتا ہے، لیکن زندگی بھر میوزک سن رہا ہوتا ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، قرآن کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور قرآن کی آخری آیات پڑھتے ہوئے چاہتا ہے یہ کہ جب قرآن پڑھ رہا ہو تو دم نکلے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان جس حالت میں ہوگا اسی پہ اس کی موت آئے گی جس پر اس نے زندگی گزاری. خالی اپنے نفس کے پاکیزگی کے دعوے کرنا، ایسی سوچیں رکھنا، یہ انسان کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا. جنت میں انسان کو عمل لے کے جائیں گے. اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر پاکستان میں ہی ایک علاقے میں بہشتی دروازہ بنا کر رکھا گیا ہے. بہشت کسے کہتے ہیں؟ جنت کو. اور بہشتی دروازہ سال میں ایک مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں سے جتنے لوگ گزرتے ہیں، یعنی خاص عرس کا ان کا دن ہوتا ہے، اور وہاں پر اس کو کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو اس دروازے کے اندر سے گزر جائے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یعنی اس علاقے میں جنت کے ٹکٹ فروخت کیے جاتے ہیں اس دروازے کے تھرو. اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ کس قسم کی سوچیں ہیں، اور کیسی شیخیاں ہیں، اور کیسی بدگمانی خوش فہمیاں ہیں. کیا ایسی چیزیں انسان کو جنت میں لے کے جائیں گی؟ یہود و نصارہ بھی اسی زوم میں مبتلا تھے، اور آج ہم بھی، کہ ایک کوئی ہوتا ہے کہ ایسا پیر پکڑ لیا کہ وہ آئے گا. اور آپ دیکھیں ایسی چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک جو ہے، میں نے دیکھا ایک سوشل میڈیا پہ کسی کون سے سبب کا، کسی چھوٹے دیہات کا علاقہ تھا، وہاں پر کوئی ایک شخص جو تھا وہ پیر بنا ہوا تھا، اور وہ جب کوئی اس کے پاس آتا تھا وہ پائپ پکڑ کے تو ہے نا پانی ڈال کے انہیں دھونا شروع کر دیتا تھا، اور ان کو کہتا تھا تمہارے گناہ میں نے ساتھ دھو دیے، بس اب تم پاک ہو گئے، اب گھر چلے جاؤ. اور لوگ اسی زوم میں مبتلا تھے. اور آج ہمارے ارد گرد اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، جو ایسے شف شف کرتے ہیں، پھونکے اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جتنے لوگ عوام میں بیٹھے ہیں اپنی بیلکنی میں کھڑے ہو کے شف شف ایسی پھونکے مارتے ہیں، کہتے ہیں جتنے لوگ آئے ہیں نیچے مجمع عام ہے، لا علم لوگوں کا، کم علم لوگوں کا، خوش فہم لوگوں کا، جو سمجھتے ہیں کہ ان 4 پھونکوں سے وہ بخشے جائیں گے، اور وہ جب جو مرضی کریں گے اور تو جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں واضح بتا دیا کہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو. تم اللہ کے اوپر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہو؟ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ وہ بخشے جائیں گے. ہر انسان اپنے نظریے میں گو یہ سوچتا رہے، لیکن جنت میں وہی جائے گا، اللہ کی رحمت کا وہی مستحق ہوگا، اللہ کی رضامندی کا وہی مستحق ہوگا جو عمل لے کر آئے گا، جو اللہ کے احکامات کو مانے گا، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ کے پیغمبر کو، یعنی جو ایمان کے حصے ہیں ان کو مانے گا. اور صرف ماننا نہیں ہے، جو عمل لے کر آئے گا. جنت صرف سوچنے پر نہیں ملے گی، عقیدے پر نہیں ملے گی، جنت ملے گی عمل پر ملے گی. جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، جنت اتنا آسان سودا نہیں کہ خوش فہمی میں ہی مبتلا ہو کر مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بخش ہی دینا، ہم تو صرف اللہ نے. اور ایک حدیث بہت استعمال کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، تو بندہ مجھ سے جیسے گمان کرے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. تو ہم تو یہی گمان کرتے ہیں اللہ نے ہمیں بخشی دینا، کام ہم نے کچھ بھی اچھا نہیں کرنا، اللہ کا ایک حکم نہیں ماننا اور اس سے گمان کرتے رہنا. تو ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کر دیا یہ سوچ سوچ کر کہ ہم صرف گمان کریں گے اور ہم بخشے جائیں گے؟ یہ تو وہ جادو کی چھڑی ہے، جو ایک گمان جادو کی چھڑی ہے کہ جو ہمیں گھمائیں گے اور ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے. تو جو صحابہ اپنی جانیں بے دریغ لٹاتے رہے، اپنے گھروں کو چھوڑتے رہے، کیا وہ اور ہم سب جو صرف گمان پر جی رہے ہیں برابر ہو جائیں گے؟ جنتوں میں اکٹھے کر دیے جائیں گے؟ ہم صرف سوچ پر جنت میں نہیں جا سکتے. یہود و نصارہ کی بھی اس سوچ کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی، اور مسلمانوں کی بھی، کہ عمل سے انسان جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہی ایک گناہ ان کے سری گناہگار ہونے پر دلیل ہے کہ یہ ایسی سوچیں رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے اور اللہ پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسی بری سوچ سے اور غلط فہمی سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل میں ثابت قدم رکھے کہ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، نہ کہ گھر بیٹھے صرف سوچتے رہیں. عمل سارے اللہ کی ناراضگی والے ہوں، اور سوچیں ساری اللہ کی رضامندی، خواہشیں یہی ہوں کہ جاتے ہی اللہ کی رضامندی مل جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا فہم حق کے ساتھ ہمارے دل پر اتارے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سچی صحیح طور پر جو ہے پڑھنے کی توفیق دے، اس کے مطابق، اس کی آیات کے مطابق ہمارا شرح صدر کر دے، اور اس کا جو حق ہے وہ ہمارے دل پر اتارے اور دلوں سے ہمارے عمل میں ڈال دے کہ ہم بھی، کیونکہ مومن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، ان کی زندگی قرآن کی تفسیر تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو فالو کرنے والا بنا دے کہ ہمارے اندر بھی ایک مسلمان، ایک قرآن کی تفسیر جو ہے دیکھنے والوں کو نظر آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے.
اور اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.